اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ۔ شہید ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غازی ممتاز حسین اتاری قادری شہید کے پیر و مرشد بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت قبلہ علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری مدظ اللہ عالی کے خصوصی مدنی فیضان نظر کی بدولت اور امیر المجاہدین شہید ختم نبوت قبلہ حافظ خادم حسین رضوی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ خصوصی مدنی فیضان نظر کی بدولت شہید ناموس رسالت غازی ممتاز حسین اتاری قادری شہید کے چھٹے نورانی و ببرکت سالانہ عرس مبارک میں طول و عرض سے تشریف لائے ہوئے تمام ظاہرین و غلامان مصطفیٰ کو اہل خانہ غازی ممتاز حسین قادری شہید سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ صدیوں سے ہم اپنے اسلاف سے یہ سنتے آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہر ولی کامل اپنے اس سے مبارک کے بابرکت دنوں میں حاضر تمام زائرین کو نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ ان کی سنتا بھی ہے۔ ہم اہل خانہ دل و جان سے دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور شہید ناموس رسالت غازی ممتاز حسین اتاری قادری شہید آپ کی تمام دلی حاجات اور مرادوں کو قبول اور مقبول فرمائیں۔ فروری 29 فروری 2016 کی رات تختہ دار کی طرف روانگی سے قبل شہید ناموس رسالت غازی ممتاز حسین اتاری قادری شہید نے اپنے 5 سال کے شہزادے محمد علی رضا اتاری قادری شہید کو سینے سے لگاتے ہوئے پوری امت مسلمہ، میں یہاں پہ اصلاح کر دوں کہ میں نے محمد علی رضا قادری کے نام کے ساتھ شہید کا لفظ لگایا ہے، کسی کو مغالطہ نہ ہو، غلط فہمی نہ ہو۔ انشاءاللہ عز و جل یہ اپنے بیٹے کی طرح یہ اعلیٰ مرتبہ پائے گا۔ میں نے پیشگی اس کے ساتھ یہ لگایا ہے کہ غازی صاحب اسے سپرد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر ہمارے سپرد کر کے گئے ہیں۔ ہمارے پیارے وطن کہ سبھی غلامان رسول پاک کے لیے ایک ہی پیغام دیا تھا جو میں آج کسی حد تک مایوسی کے ساتھ چھٹی بار دہرا رہا ہوں کہ مقام مصطفیٰ کے لیے میں نہ چیز اکیلے نے
وہ کام کر دیا ہے کہ آئندہ 100 سال تک کفر اور گستاخانہ رسول پاک پوشیدہ سے پوشیدہ گستاخی کرنے سے پہلے بھی 100 بار سوچیں گے، اور 100 سال تک جس گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ عشق رسول سے سرشار ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور ہماری منزل، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور ہماری منزل نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میں اپنے عمل اور کردار سے وہ راہ بھی آسان کر کے جا رہا ہوں۔ ویسے تو ہمارے مسلک اہل سنت کی تمام سنی تنظیمات ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن ناموس علی کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے اور رافضیت اور خارجیت کی بیخ کنی کے لیے اور ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے میں بربرا یہ کہتا ہوں کہ اس میں دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کا جو فیضان ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسی طرح جہاں مذہبی طور پر امیر اہل سنت کی خدمات نے پاکستان کا نام دنیا کے کونے کونے میں روشن کیا، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی حوالے سے شہید ختم نبوت امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی صاحب اور کنز العلماء مفکر اسلام اور فخر اہل سنت قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی ولولہ انگیز قیادت نے اہل وطن کی منزل نظام مصطفیٰ کو بہت قریب کر دیا تھا، لیکن پھر اچانک کچھ نادیدہ قوتوں نے ہماری منزل، ہمارا خواب بکھیر کر رکھ دیا۔ لیکن آج بھی ہمارے پاس تاریخ لبیک پاکستان کی صورت میں ایک ایسی سیاسی جماعت ہمارے پاس الحمدللہ وجود میں ہے کہ جو ہمارے اس خواب کو، پوری امت مسلمہ کے اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتی ہے۔ چونکہ قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کی عظیم شان شہادت کے بعد اہل سنت، میں سمجھتا ہوں صحیح معنوں میں سنتے تھے یتیم ہو گئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں آج اہل سنت کسی حد تک یتیم ہیں۔ اس یتیمی کو دور کرنے کے لیے، ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے اور غازی صاحب کے مشن ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی تکمیل کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد اہل سنت وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ شہید ناموس رسالت
کی پذیرائی کے بعد اور قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کی پذیرائی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اہل وطن کو محترم برادر مکرم علامہ سعد رضوی صاحب سے بہت امیدیں وابستہ ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا غازی صاحب کی شہادت کے بعد کچھ ماہ بعد میں قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے کہنے لگے کہ شہادت کی کوئی رودات سناؤ. تو میں نے انہیں فرمایا حضرت قبلہ غازی صاحب نے تختہ دار پر بھی صرف ایک ہی خواہش کا اظہار کیا, ایک ہی رودات سنائی کہ مقام مصطفیٰ کے لیے میں نے وہ احسن کردار ادا کر دیا ہے کہ انشاءاللہ 100 سال تک کفر کا سینہ چھل نہیں رہے گا, لیکن مقام مصطفیٰ کے لیے آپ میرا پیغام اہل سنت کو بچائیں, ملک و ملت کو بچائیں. تو قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کی وہ ادا میں آج بھی کبھی بھی میں شاید آنکھ بند ہونے کے بعد بھی نہ بھول سکوں کہ میرے یہ لفظ کہنے تھے. تو قبلہ خادم حسین رضوی صاحب نے اپنی گردن قبلہ خادم حسین رضوی صاحب نے اپنی یوں گردن آگے کر کے کہا حق ہے حق ہے حق ہے, ناموس رسالت کے لیے اور نظام مصطفیٰ کے لیے میری گردن چاہے تو ادھر سے کاٹو چاہے تو ادھر سے کاٹو. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آج ہمارے اور آپ کے درمیان برادر مکرم محترم سعد رضوی صاحب تشریف فرما ہیں اور چھوٹے شہزادے انس رضوی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. میں تہ دل سے ان کا مشکور بھی ہوں, ممنون بھی ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ جو درخواست اڈیالہ جیل کے تختہ دار سے لا کر میں نے قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کے دست مبارک پر رکھی تھی, آج وہی درخواست کہ اتحاد اہل سنت کا علم لے کر آپ نکلیں اور قبلہ خادم حسین رضوی صاحب اور شہید ناموس رسالت غازی ممتاز حسین قادری شہید کے خواب ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے. غازی صاحب کہا کرتے تھے دلپذیر بھائی اگر میں باہر ہوتا, خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ ان کے الفاظ ہیں, ایک زیر زبر آگے پیچھے نہیں ہے, ان کے یہ الفاظ تھے اگر میں باہر ہوتا تو میں ہر ایک سنی, قائدین کا نام نہیں, ہر ایک سنی کے پاؤں پڑھ کر بھی نظام مصطفیٰ کے لیے اسے راضی کرتا. تو سوچئے قائدین کے لیے وہ کیا کرتے, ان کے در پہ پڑے رہتے. تو آج سعد رضوی صاحب کو میرا یہ پیغام ہے کہ شہید ناموس رسالت کا وہ مشن جسے قبلہ خادم حسین رضوی نے بام عروج پہنچایا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی ہے, مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. آپ کو اس مشن کے لیے قائدین تو قائدین سنی تنظیمات, اگر کسی سنی کے بھی نہ قدموں پہ ہاتھ رکھنا پڑے تو خدا را یہ قدموں پہ ہاتھ رکھنا نہیں ہوگا. یہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی, رضا اور ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی جو ہے نا وہ بے داغ ہوگی انشاءاللہ. میں انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے
چمن میں دیدہ ور پیدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا